وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 کا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ سبق میں پڑھا گیا تھا۔ آج آخری حصہ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان ہے اس امت کی خصوصیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو جو امتیازی چیزیں عطا کی ہیں، جو خصوصیات عطا کی ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ اس آیت کے حصہ میں جو میں نے پڑھا ہے۔ آیت کی تفسیر سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو انشاءاللہ ایمان کے اضافے کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ حدیث ہے صحیحین کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ 6 فضیلتیں مجھے ملی ہیں، میرے علاوہ آج تک کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملے، اور آپ کی برکت سے اس امت کو مل گئے 6 فضیلتیں۔ سب سے پہلی فضیلت ارشاد ہوا، اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی استعداد عطا کیا، صلاحیت دی ہے کہ میں جامع اور مختصر کلمہ کہتا ہوں۔ دیکھنے میں تو وہ مختصر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے معانی کا اور مضامین کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ جب لکھنے والے اس کی شرح لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہزاروں صفحات کالے کر جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ دریا کوزے میں بند ہے۔ جامع الکلم، مثلا دیکھیے بخاری شریف کی پہلی حدیث، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔
نیت اچھی ہے تو عمل اچھا، نیت فاسد ہے تو عمل فاسد ہو جائے گا، نیت خراب تو عمل خراب ہو جائے گا۔ علماء نے اس حدیث کو پورے علم کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے علم کا آدھا حصہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا، انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ایک ظاہری صورت ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ایک ظاہری صورت ہے، حج زکوٰۃ ہر عمل کی ایک ظاہری صورت ہے، اور ایک اس کی باطنی اور روحانی صورت ہے، اور وہ ہے نیت، کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے یا کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھی ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو قبول، ورنہ مردود ہو جائے گی۔ حج عمرہ کیا ہے کس نیت سے کیا بھائی؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو حج مبرور، قبول ہو گیا، اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو ذرہ بھر بھی فائدہ ہے، سوائے سفر کے اور مالی نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوا، ریاکار لکھا جائے گا جی۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک اور حدیث سنیے، جامع مختصر، ارشاد ہوا لوگوں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، النصیحہ خیرخواہی۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کی خیرخواہی؟ کس کی خیرخواہی کرنے کا نام دین ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم۔ اللہ کی خیرخواہی کرو، یہ دین ہے۔ اللہ کی خیرخواہی کیا؟ کہ وہ وحدہ لا شریک، یہ اس کی خیرخواہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تم اللہ کے خیر خواہ نہیں، دشمن ہو۔ رسول اللہ کی خیر خواہی کہ آپ کی اطاعت کرو، قرآن کی خیر خواہی کہ قرآن کی مان کے چلو، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان امیر کی خیر خواہی کہ اس کی ماتاتی قبول کرو، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کہ کسی کا کبھی برا نہ سوچ۔ ایسی جامع حدیث، پورے دین کا نچوڑ اس حدیث میں آ گیا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خلاصہ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو۔ کتنی جامع بات ارشاد فرما۔ کہیں ارشاد ہوا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اصل مسلمان تو بھائی وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ زبان سے محفوظ ہو جائیں، یہ اصل مسلمان۔ اور بھی بہت سی مثالیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی صفت اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات کہنے کی طاقت، استعداد اور علم دی ہے۔ دوسری فضیلت مختصر کریں، آج پروگرام بھی ہے علی پہ۔ دوسری فضیلت، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، میرے اور میرے دشمن کے درمیان 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے، اللہ میرے دشمن کو مرعوب کر دیتے ہیں، رعب طاری ہو جاتا ہے۔ رعب، نبوت کا رعب، حق کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری میری خصوصیت۔ تیسری اس خصوصیت، آپ نے کہا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،
پہلی امتوں میں غنیمتیں حلال نہیں تھیں، جہاد ہوتا، مال دولت اکٹھا ہوتا، آگ آئے گی کھا جائے گی بس، تو تمہارا جہاد قبول۔ اگر آسمان سے آگ نہ آئی، اس نے آ کے نہ جلایا، تو تمہارا جہاد قبول ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے جہاد کیا، مال غنیمت اکٹھا ہوا کہ رکھ دیا میدان میں، آگ آ کے جلائے، پتہ چلا کہ ہمارا جہاد قبول ہے یا نہیں، آگ نہیں آئی۔ حضرت یوشع نے وقت کے نبی نے کہا ان فیکم غلولا، تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے، کسی نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، تبھی تو آگ نہیں آ رہی، گڑبڑ ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کون چور ہے بھائی؟ کس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، کون چور ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیسے کرو؟ ہر قبیلے کا سردار میرے ہاتھ میں بیعت کرے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار آیا، بیعت کرتا گیا، ایک سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا، فرمایا تم میں چوری ہے، تمہارے قبیلے کے کسی آدمی نے خیانت کی ہے، اب ایسا کرو اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا، وہ بیعت کریں۔ اس سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے جب نبی کی بیعت کی، 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گئے، فرمایا یہ چور ہے بھائی۔ ایسا نبی کر سکتا ہے؟ اب تو نہیں ہو سکتا کہ فلانے دربار سے جاؤ کنڈے میں ہاتھ چمڑ، ویسی نہیں ہونا، فلانی قبر میں ہاتھ چمڑ، نبی ہیں وہی، یہ چور ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں قبر ہے، جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پکڑ لیتی ہے، فلاں دربار ہے اس کے کھنڈے کو ہاتھ لگاؤ، یہ ایسی ہے، یہ شیطانی دھوکے ہوتے ہیں، شیطان گمراہ کرتا ہے لوگوں۔ تو ان کو کہا تم چور ہو، انہوں نے مان لیا، فرمایا لے آؤ جو چوری کی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد سونا لے کر آئے، 1-2 تولے سونا نہیں، یہ جتنا گائے بھینس کا سرا ہوتا ہے نا، اتنا سونا انہوں نے چوری کیا ہوا تھا۔ وہ لا کر جب ڈھیر میں ڈالا، آگ آئی، جلا دیا، جہاد قبول ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ راز فاش نہ ہو کہ پتہ نہیں جہاد قبول ہوا کہ نہیں، ایک تو وہ سسٹم ختم کیا، دوسرا کہا تم استعمال کر سکتے ہو، بانٹو، استعمال کرو، تمہارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں۔ احلت لی الغنائم، کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئی، جامع کلمات، دشمن پہ رعب، غنیمتوں کا حلال ہونا۔ چوتھی فضیلت آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نماز کا، عبادت کا ٹائم ہوتا تو اپنی عبادت گاہ ڈھونڈتے کہیں نماز پڑھنی ہے، عبادت گاہ سے باہر عبادت قبول ہی نہیں ہوتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ طہارت پانی کے ساتھ، عبادت مسجد میں، عبادت گاہ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری باری آئی تو اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں نماز کا وقت آئے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جگہ پاک ہو، ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، کتنا بڑا اعزاز۔ وطہورا، اور اگر پانی نہیں ہے، جو آج ہماری آیت کا موضوع ہے، اگر پانی نہیں مل رہا یا ہے تو صحیح لیکن استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو پھر مٹی سے پاکی حاصل کر لو، مٹی سے پانی والا کام لے لو، یہ مٹی تمہارے جسم کو پاک کر دے گی۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں فضیلت آپ نے فرمایا پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ نبی کوئی کسی ڈیرے پہ آ گیا، ڈیرے کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی خاندان کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، لیکن جب میری باری آئی تو ارسلت الی الخلق کافہ،
اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا، کسی کمی قوم قبیلے کی طرف نہیں، میں پوری انسانیت کے لیے تمام آدم کی اولاد کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حضور کا اعزاز، عالمی نبی، عالمی، خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں، عالمی نبی۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہوگا، اس امت کا اعزاز کہ اللہ نے اس امت کو عالمی نبی عطا کر دیا۔ اور چھٹی فضیلت، چھٹا اعزاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ دجال آئیں گے، فراڈیے، دھوکے باز، دنیا کے کتے، دجال کذاب ہوں گے اور جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے۔ الا فلا تصدقم، خبردار خبردار، ان کو نبی نہ ماننا، وہ نبی نہیں، دجال و کذاب ہے، کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن نے آپ کی ختم نبوت پہ مہر لگا دی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ پہلے نبی ہیں، اور آپ کی امت میں آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، حضور کے صحابی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں آسمانوں پہ، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ معراج کی رات ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضور کے صحابی تو ہو گئے۔ جب وہ تشریف لائیں گے، ان کی جو زیارت کریں گے وہ سب تابعی ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے تقریباً 90 سال پہلے، عراق میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ میں نے یہ بات سنی تھی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے رائے ونڈ میں اجتماع میں، حضرت نے اجتماع میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عراق میں دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے کسی صحابی کی قبر تھی۔ وہ صحابی خواب میں وہاں کے مفتی اعظم کو آئے خواب میں کہ یہ میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، یہ پانی روکا جائے یا میری قبر یہاں سے دور کی جائے۔ خیر کئی دفعہ خواب آئی، وہ سمجھ رہے خیال ہے، پھر بالآخر انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ مجھے یہ خواب آ رہا ہے۔ علماء سے مشورہ ہوا، ان کا ٹھیک ہے قبر منتقل کر دیں۔ قبر منتقل کی گئی، جب کھول لی گئی تو جسم مبارک صحیح سلامت تھا ان کا۔ اللہ نبیوں کے بارے میں تو قانون ہے کہ اللہ نبیوں کے جسم محفوظ رکھتے ہیں، اور اکثر شہیدوں کے جسم بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا اعزاز ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، اللہ قادر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا جسم منتقل کیا گیا، قبر بالکل صحیح سلامت جسم تھا، کفن بھی ٹھیک تھا، جیسے 3-4 دن پہلے ان کو دفنایا گیا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری سے کہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں جماعت کے ساتھ گیا، تو جب میں گیا تو کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے کہا یار مجھے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ، ملاقات کراؤ جو اس واقعہ میں شریک تھا۔ کہتے ہیں ایک بوڑھے سے میری ملاقات کروائی گئی، تو اس بوڑھے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میں مستری ہوں، تو میں ان کی قبر، نئی قبر بنائی گئی تھی، میں نے وہ قبر بنائی تھی، قبر بھی میں نے بنائی، قبر اتارنے میں میں شریک تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس بابے کی زیارت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت نے خود ہی سوال اٹھایا رائے ونڈ اجتماع میں، کہتے ہیں بھئی کیا تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ وہ صحابی تھے، میں نے اس مستری نے صحابی کی زیارت کی، وہ تابعی ہو گیا، میں نے مستری کی زیارت کی، میں تابعی ہو گیا؟ یا تمہارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ وہ مستری ہو گیا تابعی اور میں ہو گیا تابعی؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ مستری تابعی بنا نہ میں تابعی بنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو زندہ نبی کی زیارت کرے، تابعی وہ ہوتا ہے جو زندہ صحابی کی زیارت کرے۔
انہوں نے زندہ صحابی کی زیارت نہیں کی تھی، لہذا وہ تابعی نہیں اور میں تبع تابعی نہیں ہوں۔ خیر، ختم بالنبیون، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں۔ وفی روایہ، ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اوتیت الشفاعہ، میری ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اللہ نے مجھے خاص سفارش کرنے کا حق دیا ہے، حق شفاعت۔ کیسے جی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے سفارش کرنے کا حق دیں گے، اور آپ کئی سفارشیں کریں گے۔ ایک سفارش سب کے لیے ہوگی، دل خلق کافہ، اس میں مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں گے، کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ ہوگی کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سارے نبی انکار کر دیں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ایتو الی عبد قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یار ہمارے پاس کیا لیتے ہو؟ اس عظیم الشان ہستی کے پاس جاؤ جو سب معصوموں کا بھی امام ہے۔ تو لوگ میرے پاس آئیں گے، کہیں گے سفارش کیجئے، میں کہوں گا انا لہا، میں سفارش کرتا ہوں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، تو آپ نے فرمایا اللہ مجھے مقام محمود پہ بلند کریں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایک خاص سٹیج ہے جس پہ اللہ نے حضور کو بلند کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہفتہ اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا، ایسی تعریفیں جو اب مجھے نہیں آتی، اس دن اللہ مجھے سکھائیں گے۔ ایک ہفتے کے برابر تعریفیں، کیوں؟ ابھی تک سفارش کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اجازت مانگ رہے۔ ایک ہفتے کے بعد اجازت ملے گی، ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، میرے حبیب سر اٹھائیں، سل توتا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ تو آپ کی سفارش سے اللہ حساب و کتاب شروع کروائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اور سفارش کروں گا، اور یہ بھی میدان معاشر میں سفارش ہوگی اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت پیاسی ہے، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کو حوض کوثر سے چام بھر بھر کے پلاتا ہوں۔ اللہ مجھے اجازت دیں گے، پھر میں اپنی امت کے پیاسوں کو کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا، اور جو لوگ میرے دین میں کمی زیادتی کرتے تھے وہ حوض کوثر کے جام سے محروم ہو جائیں گے اس دن۔ تیسری سفارش آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے کرنی ہے، امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ اور ارشاد ہوا لکل نبی دعوت مستجابہ، لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی، اللہ سے مانگ لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، لیکن میں نے وہ دعا اپنی چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں کر لی، میں نے اپنی وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اچھا، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا بھی میں آپ کو راضی کروں گا قیامت کے دن۔ تو یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جس وقت تک میری امت کا ایک گناہ گار بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے راضی کرنا ہے اپنے حبیب کو، اور ہمارے آقا نے راضی تب ہی ہونا ہے جب سارے گناہ گاروں کو، توحیدی گناہ گاروں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور سفارش کے بارے میں یہ بھی سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت، آپ کی سفارش کا فائدہ کن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید یہ سوال تو مجھ سے کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ نے سوال کر لیا ہے تو سنو بات یہ ہے کہ میری شفاعت جو ہے نائلۃ انشاءاللہ تعالی، میری شفاعت کا فائدہ انشاءاللہ پہنچ کر رہے گا۔ جی کس کو؟ من مات من امتی،
میرے ہر اس امتی کو میری سفارش کا فائدہ ہوگا لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نہ کسی زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ علی کو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک والے گناہ سے بچا ہوا تھا، اللہ اس کو میری سفارش کی برکت سے جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ یہ ہمارے حضور کی آقا کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہو گئی جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ہمارے لیے اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور اس زمین کو، مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ ترجمہ دیکھیے انشاءاللہ اب آیت کریمہ سمجھ آئے گی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو جاؤ، مریض ہو جاؤ، کوئی بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرے تو مرض بڑھتا ہے، عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو تیمم کی اجازت ہے۔ ایک سفر میں صحابہ سفر میں تھے، ایک صحابی زخمی ہو گئے، سر میں چوٹ آ گئی، سر میں، اور اتفاق سے رات کو ان کو نہانے کی حاجت پہ ہو گئی، غسل فرض ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ باقی صحابہ سے پوچھا، حل تجدون لی رخصہ، یار میرے لیے کوئی رخصت ہے، کوئی اجازت ہے میرے لیے کہ پانی استعمال نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا لا نجد لک رخصہ، بھائی آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، آپ کو تو نہانا ہی پڑے گا، غسل ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے غسل کیا، سر میں چوٹ آئی تھی، سر پھٹا ہوا تھا، پانی دماغ میں چلا گیا، ان کی موت ہو گئی، فوت ہو گئے وہ۔ جب واپسی ہوئی آپ کے سامنے کارگزاری آئی، آپ نے قتلوہ قتلہم اللہ، آپ نے سخت ڈانٹا انہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ جب تمہیں پتہ نہیں تھا کیوں مسئلہ بتایا؟ تم نے اس بیچارے کو مار دیا، اس کے مرنے کا سبب بن گئے ہو۔ پھر کہا انما شفاء العی السوال، جس کو مسئلہ نہ آتا ہو وہ ایسے نہیں مسئلے بتایا کرے کہ مفتی بن کے مسئلہ بتاتا رہے، پوچھے خود پھر کسی کو بتائے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہارا ایک غلط مسئلہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تو بیمار آدمی ہو، مرض بڑھنے کا اضافہ ہو، تو پھر وضو کی چھٹی ہو گئی، وضو کرنا معاف ہے، غسل کرنا بھی معاف ہے، متبادل کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ بیمار تو نہیں ہے لیکن سفر میں ہے، مسافر ہے، پانی مل نہیں رہا۔ جیسے گاڑی، ٹرین میں اکثر لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں، لمبا سفر ہو، ٹرین جناب جا رہی ہو 100 سے اوپر، پانی سامنے نظر آ بھی رہا ہوتا ہے، ٹرین سے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے، اب کہاں جائے، نماز کا وقت جا رہا ہے، سفر پہ پانی نہیں مل رہا۔ یا عرب کے لوگ لمبے سفر کرتے تھے اور سارا ہلاکت خیز سارا پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس جاتے تھے بیچارے، پینے کے لیے نہیں ملتا، وضو غسل کہاں کرتے بیچارے۔ اب بھی عرب میں جائیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پانی کی بہت قلت ہے، بڑی کمی ہے، اب بھی محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں نے 2 دن پہلے سبق پڑھایا بخاری میں، اصل میں ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، ساتھ پورا لشکر ہے، ہلاکت کا خدشہ ہو گیا، بھائی پیاس سے مریں گے بیچارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی، علی جاؤ ایک ساتھی ساتھ لو پانی ڈھونڈو، پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گئے، دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اونٹ پہ سوار ہے اور آس پاس 2 مشکیں ہیں، درمیان میں خود بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ پہ آ رہی اور مشکوں میں پانی بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا پانی تو میں بہت دور سے لائی ہوں، یہاں سے پانی تک کا سفر 1 دن 1 رات 24 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں سے پانی لا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، وہ ڈر گئی کہ پانی نہ چھین لے، چلو صحیح ہم کچھ نہیں کہتے تمہیں، آؤ۔ وہ آئی حضور کے پاس آئی، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ جی میں فلاں قبیلے کی ہوں، تو پانی لینے گئی تھی۔ پھر ساتھ اس نے ایک بات کی، انا موتمہ، کہ میں جو نا غریب عورت ہوں اور میں
یتیم بچوں کی کفیل ہوں، بے عورت ہوں، خامد مر گیا ہے، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ یہ اس لیے کہا کہ مجھ سے پانی نہ چھین لیں، اور یہ نہیں پتہ تھا کہ جس سے میں ہم کلام ہوں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بٹھاؤ اسے، اونٹ بٹھاؤ، اونٹ بٹھا دیا۔ آپ نے مشکوں پہ ہاتھ پھیرا، مشکوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اللہ کا نام لیا، کہا پانی لو استعمال کرو، صحابہ سے کہا مشکیں بھرو اپنی، جانوروں کو پلاؤ، خود پیو، وضو کرو، خود بھی پی لیا، جانوروں کو پلایا، مشکیں بھر لی، اور اس کی مشکیں جوں کی توں تھیں، بلکہ صاحب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشکیں یوں لگتا تھا جیسے ان کا پانی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، پانی کی زیادتی کی وجہ سے ابھی پھٹ جائیں گی، اتنا پانی ان میں۔ آپ نے دیکھو بی بی، ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ پھر آپ نے کہا ایسا کرو تو اس کے لیے کچھ جمع کرو چیزیں، یہ تمہیں پانی دینے کا سبب بنی ہے۔ کپڑے اکٹھے ہوئے، روٹی کھانے کی جو چیزیں تھیں اکٹھی ہوئیں، آپ نے کہا سب جمع کر کے اس کے اونٹ پہ رکھو، اس کو اونٹ پہ بٹھایا، اونٹ کھڑا کیا، جاؤ چلی جاؤ۔ اس کا ڈیرا قریب ہی تھا، جب وہ وہاں گئی تو قوم سے کہا لقیت اسحر الناس او ہوا نبی کما زعموا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ آدمی جس سے میں مل کر آ رہی ہوں اسحر الناس، یہ سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اپنے علم کے مطابق بات کیا تھی کہ پانی کے اندر کمی نہیں آئی، پتنی کتنی مشکیں انہوں نے بھر لیں، پورے لشکر نے پی لیا، پانی جوں کا توں ہے، یا تو اسحر الناس بڑا جادوگر ہے، یا پھر او ہوا نبی، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول ہے جس کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ہے۔ کما زعموا، جیسے ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اگر واقعی نبی ہے، رسول ہے، تو پھر تو بڑا اس کا کمال ہے۔ اور یہ بھی کہا جو اس کے پاس جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، اس کی جولی بھر کے بیچتا ہے، وہ بہت کچھ دیتا ہے، وہ پورے کا پورا ڈیرہ ہی مسلمان ہو گیا، آپ کے اس نے اخلاق سے پورا ڈیرہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ علی سفر، سفر پہ ہوں، پانی نہ مل رہا ہو، بیمار ہو جاؤ، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آدمی پیشاب پخانے سے فارغ ہوا اور پانی نہیں ہے کہ وضو کر سکے، او لامستم النساء، یا بیوی سے حق زوجیت ادا کیا جس سے جسم ناپاک ہو گیا، غسل کرنا ہے، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، غسل کرنا چاہتے ہو، وضو کرنا چاہتے ہو، پانی نہ دارد، پانی آئے کوئی نہیں، اب کیا کریں؟ فلم تجدوا ماء، پانی نہیں مل رہا، تو فرمایا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آسانی کر دی، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں پہ فضیلت دی ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہم نے اس نبی کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کے لیے ہم نے مٹی کو بھی پانی کی طرح جسم کو پاک کرنے والی چیز بنا دی ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، ارادہ کر لو پاک مٹی کا، ناپاک نہ ہو، ناپاک مٹی سے تیمم کرنا جائز نہیں، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی ہو، نماز پڑھنی ہو تب بھی جگہ پاک ہونی چاہیے، تیمم کرنا ہو تب بھی مٹی پاک ہونی چاہیے، ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوتا ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یہ مسح کرنا کیسے، آپ کیا کریں؟ غسل کا مسح کیسے ہوگا، وضو کا مسح کیسے ہوگا، یہ بھی مسئلہ درپیش ہے۔ اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو بڑے بڑے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اور بھی صحابہ تھے، رات کو نہانے کی حاجت ہو گئی، پانی تھا نہیں، اب تیمم کرنا ہے، کیا کروں؟ کہا بھی میں تیمم کرتا ہوں، ساتھیوں سے کہا بھائی تم منہ دھیان ہو جاؤ، میں تیمم کرنے لگا ہوں، سائڈ پہ ہوئے،
سارے کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح زمین پہ لیٹنا شروع کر دی، پورے جسم تو مٹی لے ملے، یہ تیمم ہو رہا ہے، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے غسل کرنا ہو، غسل کے لیے تیمم کرنا ہے یا وضو کے لیے تیمم کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کر وہ ہاتھ مل لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر، پورے چہرے پہ جہاں جہاں دھویا جاتا ہے، وَأَيْدِيكُمْ، اور پورے ہاتھوں پہ کونیوں سمیت جتنا دھونا ہے اتنا ہاتھ مل لو۔ چہرے پہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ تیمم کیا ہے؟ تیمم ضربتین، 2 ضربیں ہیں، 2 دفعہ زمین ہاتھ زمین پہ مارنا ہے۔ ضربۃ للوجہ، ایک دفعہ ہاتھ مارو تو چہرے پہ مار لو، وضربۃ للیدین الی المرفقین، دوسری دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے کونیوں سمیت ہاتھوں پہ مار لو، تمہارا جسم پاک ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر تمہیں 10 سال بھی پانی نہ ملے، مٹی پہ ہاتھ مارتے رہو، اللہ تمہارا جسم پاک کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کی خصوصیت فضیلت ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ذہن میں خدشات آ سکتے ہیں، یار یہ عجیب بات ہے، پاکی تو پانی سے حاصل ہوتی، مٹی سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا ان اللہ عفوا، شریعت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جس نے حکم دیا تھا کہ پانی سے پاکی حاصل کرو، اب اسی کا حکم ہے کہ مٹی سے پاکی حاصل کرو۔ بندے کا کام ہے ماننا، بس جو وہ کہہ دیں عبادت بن جائے گی۔ بس ہم یہاں گلی میں اگر موڈے ہلا ہلا کے چلیں تو لوگ کہیں گے بڑا پھٹیا بندہ، متکبر ہے بھائی، بڑا فرعون ہے، آکڑ کے ٹردا۔ تو اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں کندھے ہلا ہلا کے چلنا عبادت بن گئی۔ کیوں؟ شریعت کا حکم آ گیا نا، تو شریعت کا حکم عبادت ہے۔ اگر کوئی بابا جی بزرگ بندہ گلی میں دوڑ لگائے کہ بابا خیر تھے، کیا ہو گیا؟ دماغ تو تیرے خراب ہو گیا، لوگ کہیں گے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا عبادت بن گئی، کیوں؟ شریعت کا حکم آ گیا نا۔ اللہ جو حکم دیں، رسول اللہ جو حکم دیں، اللہ کے حکم سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ان اللہ کان عفو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو تو چلو مٹی سے ہی پاکی حاصل کر لو۔ خدا کی شان ہے، جس مٹی کو اتارنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، تلویث کا سبب بنتی ہے، میل کچیل کا ذریعہ بنتی ہے، اسی مٹی کو اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ غفوراً، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی کہیں کوئی بات نہیں، غفوراً، اللہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تو یہ شریعت آسان ہے، آسان ہے۔ الدین یسرن، دین آسان ہے۔ نماز تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ یہ کرسیوں والا کلچر نہیں ہونا چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھ لو، گوٹھ مار کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں کوئی بہت مجبوری ہے، کرسی کے بغیر کام نہیں چلتا تو پھر صحیح ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جہاں عاجزی کرنی ہے افسر بن کے بیٹھ جاؤ کرسی پہ، اچھا نہیں لگتا اللہ کے گھر میں۔ پھر خیر سے بعض مسجدوں میں نے دیکھا رمضان میں ہم جاتے ہیں جہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، اعتکاف والے ان کرسیوں کو رکھ کے ہوٹل بنا لیتے ہیں، وچکار کرسی رکھی، کھان پینے سامان، آس پاس کرسیاں رکھ کے بیٹھ گئے، مسجد اندر ہوٹل تیار ہے اللہ کے گھر میں۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے سہولت دی ہے، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، گوٹ مار کے بیٹھ جاؤ، لیٹ کے پڑھ لو، افسر بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہوا کرو۔ عدالت میں جاتے ہو، جج کے سامنے تو کرسی پہ نہیں بیٹھتے ہو، اللہ کے سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ شریعت آسان ہے۔ زکوٰۃ تبھی فرض ہے جب جیب میں کوئی چیز ہو، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں۔ حج تبھی فرض ہے جب آنے جانے کا خرچہ ہو، زاد راہ ہو، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں ہے۔ دین آسان ہے۔
معافی بھی آسان ہے، آسان ہے۔ 100 سال کا کافر مشرک ہے، ایک دفعہ آئے، سچے دل سے کلمہ پڑھے، معافی مانگے، اللہ 100 سال کے گناہ معاف کر، کیونکہ ان کا آرڈر ہے ادعونی، مانگو تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ایک شریف آدمی وعدہ کر لے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتے ادعونی، مانگو استجب لکم، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ تو یہ جو مولوی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے مشکل ہی ہے، کوئی واسطہ بنانا پڑے گا، وسیلہ بنانا پڑے گا، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، اور کہیں آتے بھائی کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی آؤ گے خالی جاؤ گے، ایسا کوئی تاں ہی کرنا جو کوئی شاید سے لین نہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ایجنٹ بنے ہوئے بندے اور خدا کے درمیان۔ تو اللہ کو دینے کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے نہیں، وہ کہتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بالکل قریب ہوں، جب بھی کوئی مانگتا ہے تو میں اس کی جولیاں بھر دیتا ہوں۔ تو شریعت آسان ہے، خوشک مولویوں نے اس کو سخت بنا دی۔ پھر وہی ہوتا ہے ایسے مولویوں کے ساتھ جو اس آدمی کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک گناہ گار آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، حلی من توبہ، 99 بندے مارے، حلی من توبہ، کوئی توبہ کی شکل اس نے کہا او ہو کوئی توبہ نہیں، لا لا کا توبہ، کوئی توبہ نہیں، 99 بندے مارے نہیں۔ اس نے کہا چلو اس کو بھی ٹھکانے لگا، 100 تو پورے ہو جائیں نا، یہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر تو اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی اور عالم کو ملا، حلی من توبہ، کوئی توبہ کی صورت میں کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فلان بستی میں جاؤ نیک لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہو، اللہ اللہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے۔ جا رہا تھا رستے میں ہی بلاوا آ گیا، نہ معلوم کب بلاوا آ جائے، آدمی کی تیاری ہونی چاہیے، استغفار کرتے رہو۔ بیچارے نے جاتے ہوئے اپنا منہ اس بستی کی طرف کر لیا جدھر جا رہا تھا، اب فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب والے بھی۔ جہنم والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے ہمارا بندہ ہے، جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے ہمارا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے لیکن توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتہ اور بھیجا، ثالثی کر، اس نے ثالثی کی سما بینہما، لڑتے کیوں ہو، زمین کی پیمائش کرو، کچھو زمین، کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے یا بروں کی بستی کے قریب ہے۔ جب پیمائش کی گئی وہ بیچارہ جب لیٹا تو اس اپنا منہ نیک لوگوں کی بستی کر دیا تھا، میں ادھر جا رہا ہوں، ایک بالش جگہ ادھر سے کم ہو گئی، اللہ نے فرمایا جاؤ یہ جنتی ہو گیا۔ تو شریعت آسان ہے، ہم نے اس کو مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس شریعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی سنتے سناتے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔